اچھا بھائی، میں سعودی عرب میں جاب کرتا ہوں، دوسری شادی بیوہ جس کے 3 بچے ہیں کرنا چاہتا ہوں، دوسری بیوی کو سعودیہ میں نہیں رکھ سکتا اور پاکستان میں ہی رہے گی جس سے سال میں 1 بار ملاقات ہوگی، کیا ایسا کرنا ظلم ہوگا؟ مہینے کا خرچہ دیتا رہوں گا۔ بالکل ظلم ہے، جب 2 رکھنی ہے تو دونوں کو برابر باریاں دینا ضروری ہے، تو جتنی باریاں راتیں ایک بیوی کے ساتھ اتنی ہی راتیں دوسری۔ لیکن اگر یہ آپ کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے تو پھر آپ سیکنڈ وائف سے پہلے سے یہ بات طے کر لیں کہ بھائی میں آپ کو سعودیہ میں جاب کرتا ہوں، میری وائف وہیں میرے ساتھ ہے اور میں آپ کو سعودی عرب بلا نہیں سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا، تو میں پھر سال میں جب چھٹی ہوگی تو آپ کے پاس آیا کروں گا اور یہ رات کی باریاں مجھے ایڈوانس میں معاف کر دو۔ اگر وہ ایگری ہو جاتی ہے تو اس کا حق ہے، بھائی اپنا حق انسان چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں چھوڑ سکتا؟ بعض عورتیں مجبور ہو جاتی ہیں نا، وہ کہتی ہیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، اگر اس سے ہم شادی نہیں کریں گے، اس سے کم از کم خرچہ مل رہا ہے، چلو جب کراچی آئے گا تو مل لیا کرے گا۔ اگر اس کو اس سے اچھا رشتہ ملنا ہوا تو وہ یہ آفر مسترد کر دے گی، نہیں مل رہا ہوگا تو کہے گی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو اس پر وہ آ جائے گی، تو جائز ہے یہ، کیونکہ بالکل ہی میاں لیس سے بہتر ہے کہ ایک عدد میاں ہو جائے۔ لیکن میرا مشاہدہ یہ ہے کہ 99% اس طرح کی شادیاں ناکام ہو رہی ہیں، کیونکہ مرد پہلے حقوق معاف کروا لیتا ہے، عورت کہتی ہے، ایگری ہو جاتی ہے کہ چلو جی جب آئے گا سال کے بعد تو مہینہ تو ملے گا نا، ہم چلو مہینے گھومیں گے، ڈریم ورلڈ جائیں گے، مری جائیں گے اور نتھیا گلی جائیں گے، تو چلو سال میں 1 دفعہ۔ تو مرد کیا کرتا ہے، شروع کے 1 ہفتہ تو آ رہا ہوتا ہے روز، اس کے بعد وہ مارکیٹ سے ایسا شارٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار خام خواہ کا درد سر پال لیا میں نے، اپنی جب خواہش اس کو پوری ہوتی ہے، چڑھتی ہے دماغ پہ، تو جا کے ٹھڑک پوری کر کے آ جاتا ہے وہ، سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کے بعد وہ لفٹ نہیں کراتا، پھر عورت خون کے آنسو روتی ہے، یہ میں نے کیا۔ پھر ایسی خواتین ہمارے پاس آتی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے پہلے ایگریمنٹ کیا تھا کہ باریاں نہیں کری، ہم نے تو کیا تھا، لیکن یہ تو نہیں تھا نا کہ بالکل ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جاؤ، وہ تو لفٹ ہی نہیں کراتا۔ تو پھر ہم میاں کو پکڑتے ہیں، بھائی تو جب کراچی آ تو کم از کم اس وقت تو ٹائم دے۔ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نے تو پہلے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، میرے تو ماموں ہیں، میرے تو چاچو ہیں، میں تو یہ کیا ہوا ہے، میں تو چھپا کے رکھی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو 99% اس طرح کی شادیاں کیا ہو رہی ہیں؟ ناکام۔ میں ناجائز نہیں کہہ رہا، جائز تو ہے، آپ حقوق معاف کروا لیں، لیکن یہ اس طرح سے رشتے چلتے نہیں ہیں۔ تو بھائی کرو تو تمیز سے کرو، بھائی خاندانی کام یہی ہوتا ہے تمیز سے۔ بھائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے، وقتی طور پر نہیں بتا رہے، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، فوراً پکڑا جانے میں خطرہ ہوتا ہے، مار دیں گے جان سے۔ 4 مہینے بعد پکڑا جائے نا تو وہ تو ہے 4 مہینے سے شادی چل رہی ہے، تو دیکھو بالکل پہلے بھی ویسا ہی تھا، اب بھی ایسا ہی ہے، تو کر کے کوئی تبدیل نہیں ہوا ہمارا میاں۔ عورت یہ سمجھتی ہے ہمارا میاں ماشاءاللہ، مجھے تو ایکچولی احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ 4 مہینے سے اس کی ایک اور بیوی بھی ہے، ایکچولی اتنا نیک، یہ تھوڑا سا ہوتا ہے۔ تو بھائی 4 مہینے ہو گئے، 6 مہینے بتا دو بھائی ہو گیا ہے، اور پھر اس کو ایڈجسٹ کرو، اس کو بھی سعودی عرب بلاؤ، اس کو بھی اپنے ساتھ رکھو، اس کا بھی پورا وہی حق ہے جو پہلی بیوی کا ہے، پہلی کا بھی وہی جو دوسری کا بھی، اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تھوڑے دن ٹینشن ہوگی لیکن یہ بڑی ٹینشنوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد، اور خاندانی آدمی کہلاتا ہے۔ یار جتنی ہیں بیویاں سب کو پتہ ہے اتنی ہیں، چھپن چھپائی والے کیس، میں حلال حرام کی بات نہیں کر رہا، یہ غیر اخلاقی ہوتے ہیں، اس سے انسان خود ڈسٹرب ہوتا ہے۔ خاندانی آدمی وہ ہوتا ہے جو اس نیت سے نکاح کرے اولاد ہوگی۔ اکثر لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب دوسری شادی کے لیے رشتہ بتائیں، لیکن بچے نہیں چاہیے مجھے۔ کیوں نہیں چاہیے بھائی تجھے بچے؟ کیوں نہیں چاہیے؟ اس کا مطلب دوسری کو جس طرح سے رکھے گا وہ ایک رکھیل ہوگی اور پہلی والی سچی مچی کی ہوگی، تو رکھیل تھوڑی، رکھیل رکھی ہوئی ہوتی ہے نا بعض بڑے لوگوں نے، بیوی یہ ہے اور ایک رکھیل ہے وہ انجوائے کرنے کے لیے۔ بھائی پراپر طریقے سے اللہ پہ اعتماد کرو، جیسے پہلا گھر ہے ایسے ہی باقی 3 گھر بھی ایسے ہی ہوں، سب سے اولادیں ہوں، سب کے خرچے اٹھاؤ، کوئی بات نہیں، اللہ دے گا وہ سب۔ تو تمیز سے خاندانی طریقے سے کام کرو، رشتے بھی سیٹنگوں سے نہ کرو، پٹا کے ڈیٹے مار کے، تمیز سے عزت دارو۔ بہت سے لوگوں نے میرے بیان سن کے دوسری شادیاں کی ہیں، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں دوسری شادی کا دروازہ انہوں نے کھولنے کے بجائے بند کیا ہے۔ اس طرح سے غیر اخلاقی طرح لڑکیوں سے چکریں چلا رہے ہیں، ڈیٹے مار رہے ہیں، سیٹنگیں چل رہی ہیں، 2 سال ہا گپے چل رہی ہیں، اس کے بعد جا کے
شادیاں ہو رہی ہیں. پہلی بیوی بولتی ہے کہ یہ تیری کیا ہے, یہ جو تو سارا دن فون پہ لگا رہتا ہے, یہ تیری کیا لگتی ہے. وہ سمجھ جاتی ہے کہ بھائی یہ سنت ونت نہیں ہے, ٹھڑک پوری کر رہا ہے میرا میاں, اس کو لڑکیوں کے چسکے لگ گئے ہیں. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. جیسے پہلی عزت دار لوگ تمیز سے شرافت سے کرتے ہیں نا, کیا ہو گیا بھائی, تو دوسری بھی ایسے. فرق صرف پہلی اور دوسری میں یہ ہوگا کہ پہلی میں آپ کے ابا اماں گئے تھے, اس میں آپ کے ابا اماں آپ کو لفٹ نہیں کرا رہے. اتنا تو فرق ہوگا. یہ تو خدا کی طرف سے ہے نا, یعنی خدا کا مطلب ماحول کی طرف سے ہے, وہ اس میں لفٹ نہیں کرائیں گے. آپ اکیلے جاؤ گے, لیکن جاؤ گے اس کے ابا اماں کے پاس ہی. سمجھتے ہو, سائڈوں میں ڈیٹے مارنا اور پھر فون پہ گپے مارنا, پھر عشق معاشقے کی باتیں, پھر تصویریں وائرل ہو رہی ہیں بیہودہ قسم کی, اور وہ لمبا شادی ہو ہی نہیں رہی, 2 3 4 پکڑے جا رہے ہیں. بیگم کہہ رہی ہے دیکھو یہ میرے میاں کو مفتی طارق مسعود نے خراب کیا. پہلے یہ تمیز سے 4 مہینے لگا کے تبلیغ میں وقت لگا کے آتا تھا گھر بیٹھا, یہ ٹھرکی بن گیا ہے. صبح شام رشتوں کی ویب سائٹ میں گھس کے لڑکیوں کی تصویریں دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ ہو رہا ہے معاشرے میں, لڑکیوں کی تصویریں دیکھ رہا ہوتا ہے, نمبر تلاش کر کے گھنٹوں باتیں کر رہا ہوتا ہے, دل بہلا رہا ہوتا ہے, ویڈیو کالیں ہو رہی ہیں ان کی بیہودہ تصویروں کے ساتھ. تو یہ میرے بھائی, یہ آپ وہ کام کرو جو آپ کے ابو کریں نا تو آپ کو برا نہ لگے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کے والد صاحب اگر کر رہے ہوں تو آپ کو برا نہ لگے. آپ کا ابا یہ کام کر رہا ہو, آپ کو لگے یار ابا آپ نے تو عزت کا جنازہ نکال دی, یہ آپ کے وقار کے خلاف ہے. تو ایسا کام کرو کل آپ کے بچوں کو پتہ چلے تو بچے بولیں ہمارے ابا شریف آدمی تھے, تمیز سے مفتی صاحب کا بیان سن کے انہوں نے دوسری شادی کی ہے, جیسے عزت دار لوگ کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اسی طرح یہ جو چھپن چھپائی والا کیس ہے نا, چھپا کے رکھا ہے بیوی کو. دیکھو جائز تو بہت سارے کام ہوتے ہیں, ساری دنیا کو گواہوں کو تو پتہ ہے نا بیوی ہے, نکاح رجسٹریشن بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, پکڑے جاؤ گے تو بتا دینا بھائی ہے. لیکن ایک حد ہوتی ہے, ہمیشہ کے لیے چھپن چھپائی میں عورت کا بیڑا غرق ہوتا ہے, اس کو حقوق نہیں ملتے. سمجھتے ہو؟ میرے پاس بہت کیس آ چکے ہیں کہ میں تو ایسی خواتین کو میں نے منع کیا مت کرو اس آدمی سے, وہ نہیں مانی. کل ایک خاتون آ گئیں کہ آپ نے فلاں سن میں میرا نکاح پڑھایا تھا, میں ایک آدمی کی دوسری بیوی ہوں, اور آپ نے مجھے منع بھی کیا تھا لیکن پھر بھی میں نے کر لی, اور اب میں پچھتا رہی ہوں. وہ بندہ 2 سال سے غائب ہے, آتا ہی نہیں ہے. تو پھر خرچے بھی نہیں دے رہے ہوتے, شروع میں تو خرچہ دے رہے ہیں, پھر خرچہ دینا بھی بند, یار ایک ٹینشن پال لی. تو ایسا کام کرنا چاہیے انسان کو جو عزت کا جنازہ نہ نکلے. ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا, شریعت میں بعض چیزوں کو جائز قرار دیا کسی مجبوری سے, لیکن عزت دار لوگ تمیز سے کام کرتے ہیں, شرافت سے کام کرتے ہیں. پھڈا ہوگا انجوائے کرو. آپ کہتے ہیں نا یار میں بتاؤں گا تو لڑائی ہوگا, بے یار بتا دے, کچھ نہیں ہوتا. کتنا پٹے گا, کیا ہو جائے گا, مار کھا لے, ٹھیک ہے نا. بولے بھائی بیگم میں مسلمان ہوں, غلطی سے ہو گیا مجھ سے, کیا کروں میں مسلمان ہوں. تھوڑے دن ہنگامہ ہوگا, اٹھک پٹک ہوگی, اس کے بعد حالات انشاءاللہ. دیکھو جب میاں مر جاتا ہے تو عورت برداشت کرتی ہے نا, تھوڑے دنوں میں روتی دھوتی, اس کے بعد ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے میاں تھا ہی نہیں اس کی زندگی میں کبھی. تو دوسری کیسے برداشت نہیں کرے گی. لیکن تمیز سے عزت کے ساتھ اس کو الگ رکھو, اس کو اس کے ساتھ نہ رکھو, اس کی باتیں اس کو نہ بتاؤ, اس کی باتیں اس کو نہ بتاؤ. اس گھر میں بیٹھ کے اس کے فون نہیں سنو. یہ سارے الٹے کام ہمارے بیان سن کے ہو رہے ہیں, حالانکہ ہم نے بیانات میں ایسی کوئی بات. پھلترو کی طرح جب جائے گا اپنی دوسری بیوی کے گھر جائے گا, پھلترو کی طرح اس کے بچے چپکے ہوئے ہوں گے اس کے ساتھ, پہلی والی کے. ان بچوں کو ان کے گھر اس گھر میں لے کے کیوں جا رہا ہے تو, ہے بھائی, یہ اس کے بچے تھوڑی ہیں. عورت کہتی ہے ایک دن مارکیٹ سے شارٹ رہتا ہے, ایک دن کے بعد میرا نمبر آتا ہے, اس میں بھی بچے ساتھ لے آتا ہے. پھر عورت کو غصہ آتا ہے, بھائی یہاں تو اکیلے آؤ نا, ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو, تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں ہو, تم زندہ نہیں کر سکتے سڑاتے کیوں ہو. عاشق کہہ رہا ہے اپنی معشوقہ لفٹ نہیں کراتی تھی, عاشق ٹینشن میں مر گیا, ٹینشن میں مر کے قبر میں چلا گیا. اب اس کو یہ امید ہوئی کہ قبر میں آئے گی, فاتحہ پڑھ کے چلی جائے گی, چلو قبر پہ آ کے تھوڑی تسلی ہوگی. وہ قبر میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ آ رہی ہے فاتحہ پڑھنے. تو وہ مردہ کہہ رہے ہیں اندر سے کہ تم اکیلی آتی, اول تو ہونا چاہیے تو تم مجھے جلاؤ, یعنی زندہ کرو, میں تمہارے عشق میں مرا ہوں, تم میری حیات کی کوشش کرو. یہ نہیں کر سکتی تو مزید جلا کیوں رہی ہے, تپا کیوں رہی ہے, اسی بندے کے ساتھ آ رہی ہے جس جو میری شادی میں رکاوٹ بنا تھا. ٹھیک. تو عورت کہتی ہے تم
ہفتے میں 2 دن میرے پاس آ رہے ہو, 1 دن رک کے آ رہے ہو, تو اب تو پورے تو آؤ نا. اس کے ساتھ سوکنوں کے بچوں کو پھلترو کی طرح چپکے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. یہ چیزیں تکلیف کا سبب بنتی ہیں. پھر عورت غصہ کرتی ہے, اس کو پھلترو کو کیوں لے کر آئے ہو؟ آدمی کہتا ہے غیرت, میرے بچوں کو کیا کہہ دیا؟ پھلترو. میرے بچے, بھائی آپ کے بچے آپ کو اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ آپ کے ہیں, دوسروں کو اچھے نہیں لگتے. عورت کو اپنا بچہ اچھا لگتا ہے, دوسرے کا بہت گندا لگتا ہے. اپنے بچوں کی دیکھو گندگیاں بھی صاف کر رہی ہوتی ہیں, ان کو گھن نہیں آتی. دوسرے کا بچہ وہی کرتے تو ایسے گھن آئے گی عورت کی, کیا ہے. اور حقیقت ہے یہ نیچرل ہے, یہ جانوروں میں بھی ہے. آپ بھینس کے بچے کو بھینس کے پاس لے کر آئیں, ایسے چومے گی, چاٹے گی, گھنٹہ تو چاٹتی رہے گی اس کو. لیکن اسی ڈیزائن کا بچہ کسی دوسری بھینس کا ہو, بالکل وہی شکل ہو, فنگر پرنٹس بھی ویسے ہی ہوں, آپ دیکھو بھینس جو اٹھا کے پٹکے گی نا اس کو, ایسا اٹھا کے پٹکے گی. حتیٰ کہ بھینس کا اپنا بچہ مر جائے نا, اس کی کھال میں بھوسا بھر کے رکھ دو, اس کو اسمیل آتی ہے کہ یہ کیا ہے میرا, اس کے جنازے پہ بھی کچھ چاٹتی رہے گی وہ. تو اللہ نے عورت کا بھی کچھ اسی ٹائپ کا مزاج رکھا ہے, اور یہ اس لیے رکھا تاکہ اپنے بچوں کو تو پالے نا تمیز سے, اتنی محبت رکھی ہے. اب کیا ہے کہ سوکن کے بچوں کو اس کے پاس لے کے جا رہے ہیں, پھر ان کو رسپیکٹ نہیں دے رہی. پھر وہاں بیٹھ گئے, ادھر پہلی والی کے پاس گئے, اس کے فون آ رہے ہیں, سن رہے, دیکھو بیگم میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا, ہم اتوار کو چلیں گے ڈنر پہ, ہم اتوار کو چلیں گے. اس کو غصہ آ رہا ہے, یار بڑی حسس کی باتیں ہو رہی ہیں بھائی, ہیں بھائی. تو جب ادھر گئے, ادھر کا نمبر بند, بلاک کر دو سے. ادھر گئے, ادھر کا نمبر بند. اور راستے ایسے ہونے چاہیے کہ اس کو یہ نہ پتا چلے کہ ابھی ادھر جا رہا ہے, اس کو یہ نہ پتا چلے کہ ادھر جا رہا ہے. وہ یہ سمجھے کنفیوز ہو, پتہ نہیں وہاں بیٹھا ہوا ہے کہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ سمجھے پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے. اگر دونوں کو ایک دوسرے کی رپورٹیں ملتی رہیں تو یہ شادی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. عذاب جان, وبال جان, خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہو؟ اس کو بھائی اس کا گھر کا دروازہ الگ, اس کا دروازہ الگ, گیٹ الگ الگ ہوں, راستے الگ الگ ہوں. 2 بہنیں آج اکٹھی نہیں رہتی, تم 2 سوکنوں کے رکھو گے یار اکٹھے, تم کیسی 2 ملازم نہیں تمیز سے چل سکتے, اتنی لڑائی, اتنے لڑتے ہیں آپس میں. 2 بھائی نہیں رہتے ایک گھر میں آج کل. میں تو جب لوگ جائیداد تقسیم کے مشورے لینے کے لیے آتے ہیں, میں کہتا ہوں ایسے ڈیوائڈ کرو کہ سب بھائی الگ الگ گھر میں رہیں. بہت کم ایسی فیملی ہیں جو سارے بھائی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں, آج کل وہ دور گیا. تو آپ سوکنوں کو اکٹھا رکھ رہے ہو یار, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہر چیز میں باریاں لگا دو بھائی. اور یہاں آئے تو فون بند, وہاں گئے تو اب عورت غصہ تو کرے گی, میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے, اچھا اس سے اتنی محبت ہے کہ اس کے باہوں میں بیٹھے ہو تو میرا فون ہی ریسیو نہیں کر رہے. آپ بولو بھائی ہمارا ایک اصول ہے کہ فون ہم اپنی مرضی سے اٹھاتے ہیں, بیگم کی مرضی سے نہیں اٹھاتے. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ گھر سے باہر ہیں تو فوراً فون اٹھاؤ, اس سے وہ سمجھ جائے گی کہ ابھی فون نہیں اٹھا رہا, اس کا مطلب کسی کی زلفوں کا اسیر بنا ہوا ہے, یہ وہ سمجھ جائے گی. فون آپ کے کسی کا بھی, دیکھو مجھے بہت لوگ فون کرتے ہیں, پھر غصہ کرتے ہیں, میں آپ کو 20 کالیں کی آپ نے کیوں نہیں اٹھائی. میں کہتا ہوں بھائی میں اپنی مرضی سے فون اٹھاتا ہوں, میں کسی اور کی مرضی سے فون نہیں اٹھاتا. کیونکہ آپ کسی اور کی مرضی سے فون اٹھائیں تو آپ کے پاگل ہونے میں بہت تھوڑے دن باقی ہیں, یہ بتا دوں میں آپ کو. اگر آپ کی کال زیادہ آتی ہیں تو آپ کے پاگل ہونے میں بہت تھوڑا ٹائم باقی ہے, تھوڑے دن میں آپ ویسے ہی کھسک جاؤ گے. فون تو الٹا کر کے نہ رکھا کرو, ایسے سائلنٹ پہ کرو, الٹا کر کے ایسی کی تیسی تھی سالہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بجتا رہے چاہے کسی کا بھی فون آ جائے, ایسی کی تیسی. جب آپ بالکل فریش ہو, بالکل ریلیکس, کوئی غصہ نہیں, کوئی کچھ نہیں, بکریوں کا دودھ پیا ہوا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا, ابھی تازہ تازہ دودھ پتی پیے, پھر دیکھو ہاں یار اچھا بے یار یہ تو ماموں کا فون آیا ہوا یار, یہ تو بہت امپورٹنٹ فون تھا یار, اچھا چلو فون ملا لیتے ہیں. ہاں بھائی السلام علیکم, خیریت سے, آپ نے کال کی تھی. اس سے ہنسی خوشی زندگی گزرے گی آپ کی, صحیح ہے نا. اور اگر یہ اتنی ٹینشن ہے, بیگموں کو آپ نے فری ہینڈ دے دیا کہ جب چاہو فون کرو تو میں اٹھاؤں گا, تو بس آپ سمجھ لو کہ 90% چانس ہے کہ یہ گھر چلے گا نہیں آگے. بیوی کو عادت ڈالو اس کی کہ بیگم میں نہیں فون اٹھاؤں گا, بس گھر سے باہر کا مطلب میں باہر ہوں, گھر میں ہوں, بات کر رہی ہو میں نہیں سن رہا, یہ غلط ہے. گھر سے باہر آدمی اگر
اس طرح ریموٹ کنٹرول کی طرح بہت سے لوگوں کی زندگیاں عذاب بنی ہوئی ہیں. گھر سے باہر جاتے ہیں, بیگم فون کر رہی ہے, بتا ایک ایک سیکنڈ بیگم کو پتا ہے ابھی کہاں بیٹھ کے چائے پی رہا ہے, کدھر بیٹھ کے پراٹھے کھا رہا ہے, کدھر بیٹھ کے گیا ہوا ہے. یہ تو یار زندگی عذاب بن جائے گی تمہاری. ان کو بتاؤ بیگم کو, بیگم رخصتی تمہاری ہوئی ہے, میری تھوڑی ہوئی ہے. تم رخصت ہو کے آئی ہو, میں تو وہیں کا وہیں ہوں. اتنا تو باپ پوچھے نا آدمی ٹینشن میں آ جاتا ہے. باپ ہر وقت پوچھتا رہے بیٹا کہاں ہے, بیٹا کہاں ہے, بیٹا بھی غصے میں آ جاتا ہے نا. تو بیگم کو بتاؤ میں جب گھر سے باہر ہوں تو اٹ مینس بولو باہر ہو. کوئی جب تک خاص ایمرجنسی نہ ہو, بچہ گر گیا خدا نخواستہ, ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, نانی کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا ہے, کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہو گئی ہے, اس کو بتاؤ فون آنا اس کی علامت ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہے, میں فوراً اٹھاؤں گا. اور اگر یہ انڈے پراٹھے اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں نکلی نا تو یہ اچھا نہیں ہوگا. فون آنا اس کی علامت ہے کہ کیا ہو گئی ہے, ایمرجنسی. تو یہ گھروں کو بچانے, خواتین سمجھ رہی ہوں گی میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں, میں آپ کے گھر بچانے کی باتیں کر رہا ہوں. بندہ پاگل ہو جاتے ہیں اس طریقے سے, بدگمانیاں پھیلتی ہیں. ہاں جو ٹائم گھر میں آنے کا تھا اس سے 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا, 12 بج گئے, بندہ ہی نہیں آ رہا گھر میں, 1 بج گیا نہیں آ رہا, عورت کو فکر ہوتی ہے, پھر فون کریں آپ. پھر مرد کی بھی ذمہ داری ہے, جس دن لیٹ ہو رہا ہے اس دن بتا دے بیگم آج میں لیٹ ہو جاؤں گا. کیوں ہو جاؤں گا ہر دفعہ بتانا ضروری نہیں. روزانہ لیٹ ہو رہا ہے تو پھر بیگم پوچھ سکتی ہے بھائی کیا روز ہی ہو گیا, کچھ شادی وادی تو نہیں کی بھی کہیں آپ نے چھپ چھپا کے. پھر آپ وضاحتی بیان جاری کریں. کبھی کبھار لیٹ ہو گیا, بھائی لیٹ ہو گیا, کیوں ہو گیا, بیگم کو کام تھا. بعض لوگوں کی زندگی ہے میں دیکھ رہا ہوں ایسا بیگموں نے ان کو گچی سے پکڑا ہے نا, ایسا پکڑا ہے نا گچی سے, اس کا نتیجہ نکل رہا ہے وہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں اور گھر میں بجائے محبتوں کے نفرتیں. آدمی کہتا ہے میں شادی کر کے عذاب میں آ گیا ہوں, میرے باپ نے مجھے اتنا کنٹرول نہیں کیا تھا جتنا بیگم نے کر لیا. تو دونوں طرف سے زیادتی ہوتی ہے. اگر آپ کبھی لیٹ ہو گئے تو آپ بتا دیں آج میں لیٹ ہو جاؤں گا, کیوں ہو جاؤں گا اب بتانے کی ضرورت نہیں. روزانہ لیٹ ہو رہے ہیں تو پھر آپ کا بتانا ذمہ داری بنتی ہے کہ بتاؤ بھائی کیا ہو گیا, کوئی ٹائمنگ بڑھ گئی ہے جاب کی, وہ اوور ٹائم لگا رہا ہوں, یا کیا ہو گیا. تو پھر اس میں آپ بتائیں. اس میں بھی نہیں بتاتے, یہ آپ کی طرف سے غیر اخلاقی حرکت ہو جائے گی. تو اعتدال میں چلنا, بولو نا کیا ہو گیا, اعتدال میں چلنا ضروری ہے. نہ زیادہ غلام بن جائیں اور نہ ایسا ہو کہ بالکل ہی بے رخی بن جائیں. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ, قرآن کہتا ہے لٹکا کے چھوڑ دو اس کو, اس کی کوئی لائف ہی نہیں ہے. تو آپ کی ظاہر ہے لائف پارٹنر ہے تو کچھ اس کو بھی آپ اعتماد میں لیں کہ بیگم روز لیٹ ہو جاؤں گا, میرے اوور ٹائم لگا رہا ہوں میں, یا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا.